إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. صدق اللہ العظیم. سورہ منافقون جیویں کہ اپنے نام نال دسیندی پئی ہے کہ اندے وچ زیادہ تر خطاب حوالہ ہے منافقین دا. ہن توڑی اساں منافقین دے بارے چ پچھو صورتیں بھی پڑھتے آئے ہیں. خاص طور تے سورہ نساء اور سورہ توبہ دے اندر منافقین دا اچھا خاصا ذکر آیا ہے. جی ویلے کہ صحابہ ٹرے ہن غزوہ تبوک دے موقع دے اتے 6 رکوع دے اتے آئے ہن اور اون دے وچ انہاں دا ونجن تے آون مسلماناں دے نال اور جس طریقے نال انہوں نے مسلمانوں دے نال انہوں دے حوصلے کو پس کرن دی کوشش کی تھی, مایوسی پھیلاون دی کوشش کی تھی, انہوں دا سارا کردار جڑا ہے وہ سامنے آیا. لیکن یہ صورت مطلب ہے ہی منافقین دے بارے چ. منافق کون ہے؟ عام طور تے ان دے بارے چ خاصا ابہام پاتا ویندا ہے. اساں اپنی زندگی دے وچ ایک بے کو منافق آکھ دینے, ایک فرد بے کو آکھ دیندا ہے, ایک گروہ بے گروہ کو آکھ دیندا ہے, ایک طبقہ بے طبقے کو آکھ دیندا ہے, ایک مسلک بے مسئلے کو آکھ دیندا ہے. تو این طریقے نال اساں کو یعنی آکھ دینے کہ فلانا منافق ہے تے فلانا منافق ہے. لیکن سب کو یہ سمجھنا چاہیے قرآن مجید دے اندر جنہ منافقین دا ذکر آیا ہے ان دی اصل حقیقت کیا ہے. تو اون حوالے نال سوچنا چاہیے کہ نفاق دا بیج جڑا پیا اور ول جڑا پروان چڑھا مدینے چ خاص طور تے تو اون دے چول او انہاں لوگاں دے کریکٹرز کیا ہن اور ان دے پچھوں انہاں دے اغراض و مقاصد کیا ہن اور منافق ول کہہ کو آتے ہیں. عربی بڑی سائنٹیفک زبان ہے. ان دا جڑا روٹ لیٹر ہوندا ہے اون دے وچ ہی ان دا مفہوم ہوندا ہے. نفقن اگر اے بطور اسم آوے تو ان دے معنی ہیں سرنگ. سرنگ تو پتہ ہے کہ ایک پاسوں اگر فرض کرو کہیں پہاڑ سرنگ ہوئے تو ایک پاسا ہوندے ان دے اندر وڑن دا اور ایک ان دا پاسا ہوندے باہر نکلن دا سرنگ. ایویں ہی ول اے لفظ نافقہ دے معنی ہیں گوہ دا بل یعنی گوہ دی او سوراخ جہندے وچ او جیلے کوئی شکاری کتا آوے تو گوہ جڑی ہے وہ فوراً اپنے او بل وچ وڑ ویندی ہے اور انہیں بھی دو ان دے سوراخ منہ ہوندے ایک پاسوں وڑدی ہے بے پاسوں نکل آندی ہے. تو سرنگ یا گوہ دا بل انہاں دو ہانچ قدر مشترک ہے وہ ہے کہ جہندے دو سوراخ ہوں. ول ان دے وچ بیا لفظ بندا ہے نیفق. پاجامے دا نیفق ایک پاسوں تساں پاجامے چ او گھتیندے وے اور نالا اور دوجا پاسوں کٹ گیندے اون دے بھی دو سوراخ ہوں. ہن ان دے کو سمجھو کہ ان دے چوں ول لفظ منافق نکلے. منافق دے معنی ہیں وہ بندہ جہندے دو منہ ہیں, دو چہرے دو منہ, ایک چہرہ کہیں دے ول بیا چہرہ کہیں بہ دے ول. ہن ان دے سمجھو کہ منافقین ایک کیویں بنے. مکے دے وچ جیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتی تو چونکہ اتھا کفر دا نظام پورا ایک مربوط نظام آئی جیڑا بھی ایمان گھینا دا آئی پہلے تو انہوں نے مذاق سمجھا تمسخر استہزاء کیتا لیکن بعد جینے پتہ لگا کہ یہ تو وددے ویندن تو ول انہوں نے انہوں دے اوتے سختی کرن شروع کر دی. حضرت بلال دے نال, حضرت خباب دے نال, حضرت عثمان دے نال, حضرت سعد دے نال, حضرت صہیب رومی دے نال, یہ نوجوان خاص طور تے نوجوان اور جڑا غلام طبقہ ہے انہوں دے نال بڑی سختی کی تھی. حضرت خباب کو جی طریقے انگارہ دے اوتے لٹایا گیا, حضرت بلال دے نال.
اور حضرت یاسر کو شہید کیا، انہاں دی ذال کو شہید کرتے تا او اتھاں جڑا بھی ایمان گھن آندا آئی وہ سوچ سمجھ کے ایمان گھنا، وہ کو پتہ ہوندا آئی کہ ایمان گھناون دا مطلب ہے کہ سختیاں شروع، مار پیٹ شروع تھی ویسی، اور کچھ پتہ نہیں اگر کہیں دا قبیلہ اتنا مضبوط کوئی نہیں تو ہو سکتا ہے کو مار ہی کھتے ہیں، جیویں کہ حضرت یاسر انہاں دا کوئی قبیلہ کوئی نہ آئی، لہٰذا ابو جہل نے کو مار کھتے۔ لیکن مدینے دے وچ یہ کیفیت کوئی نہ آئی، مدینے دے وچ ایک مسلمانوں دی حکومت بن گئی ہے، یہودیاں دے نال بھی معاہدے بن گئے، لہٰذا اتھا حالات بڑے آسان ہیں۔ اس واسطے جڑے کمزور لوگ ہیں، جڑے کہ حالی پورے طریقے نال انہاں دے اندر ایمان تا نہ آیا ہی، لیکن مسلمانوں دے دیکھا دیکھی بھئی سارے اسلام وچ ویندے پین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے دے ایک بادشاہ دی حیثیت چتھاں ایکسیپٹ کر دے گئے، لہٰذا کچھ لوگوں نے کافی قدم چاہتا تے وہ اسلام میں داخل تھی، حالی ان دے اندر وہ پختگی کوئی نہ آئی جیویں کہ مہاجرین دی آئی، وہ بڑے سختیاں چوں نکل کے آیا۔ ہن اتھوں جڑا ہے نا آہستہ آہستہ نفاق دا پودا شروع تھیا، کمزور طبیعت، اچھا انہاں دے چونکہ کافی عرصے کول یہودیاں دے نال روابط آندے پے ہن، تعلقات ہیں، آپس سے قبائلی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، لین دین دے تعلقات ہیں، لہٰذا ایک دم وہ انہوں نے محسوس کیتا کوئی زیادہ ایڈی وڈی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے ایسا کلمہ پڑھ گیا لیکن اساں انہاں دے نال ہی راندے پے، انہاں دے نال ہی تعلقات ہیں، انہاں دے نال ہی تعلقات ہیں، لہٰذا این طریقے نال لنگھن شروع تھی گئی۔ لیکن فرق پو گیا جی ویلے غزوہ بدر آ گئی، بدر آئی تو ہن ایک بڑا مسئلہ کھڑا تھی گیا کہ جڑا تساں ہن کفار دے نال جنگ بھی کرنی، ہن او یہ چیز انہاں دے وہم و خیال چ ایڈا کوئی نہ آئی کہ اساں کفر دے خلاف یعنی سفارات ہی ویسوں تے میدان ہی لاونا پوسی، لہٰذا ہن انہوں نے سوچن شروع کر دیتا کہ آیا ہن اساں اسلام وچ رہ ونجوں یا پچھو ہٹ ونجوں۔ ہن انہاں واسطے مسئلہ ہے کہ اگر پچھو ہٹ دیں بدنامی تھیندی ہے، سارے آکسن لعنت ملامت کرے سن، لہٰذا انہوں نے کیتا کہ اسلام وچ ہی رہ ونجو لیکن اگو نہ آؤ، پچھو پچھو رہو، لہٰذا انہوں نے ایک پالیسی شروع کر دی تھی کہ وہ تعلقات بھی یہود نال نہ ونجاؤ، بھی یہ ہے کہ اگر جنگ یا اللہ دی راہ خرچ کرن واسطے جیویں کہ مسلمانوں کو آکھا ویندا ہے تو انہوں نے خرچ کرن بھی پچھو رہ گئے اور جان مال دی قربانی پچھو رہن لگ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 یہ طبقہ جڑ پکڑیندا گیا، جنہیں بنا نے ڈیٹھا کہ یہ اسلام وچ ہی کھڑوتے ہیں اور ایڈی قربانی کوئی نہیں تو ٹھیک ہے بلا ساکو کہیں پئی ہے، اساں میں خام کا گٹور ہو دے۔ جڑے صحابہ ہیں جڑے ڈیڈیکیٹڈ صاحب ہیں وہ تو خیر انہوں نے سوچا ہی نہ، لیکن جڑے بہت سارے یعنی مدینے دے اندر لوگ ہیں انہوں نے دیکھا دیکھی جی ہوندا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑیندا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ انہوں دے نال ملن شروع تھی گئے، حتیٰ کہ یہ پورا ایک جڑ یعنی پورا درخت بن گیا، ایک پوری جماعت بن گئی، اور جن کی قیادت عبداللہ ابن ابی کو ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایسا شخص ہے کہ اوس اور خزرج دے لوگ صدیاں کو لڑتے آندے ہیں، اور ہن انہاں دے وچ بڑی آپس ایک امن قائم تھی نہ پیائی، اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار من گدائی دوہاں قبیلے نے، لیکن این دوران اللہ دے رسول تشریف گھنا ہے، ان دی سرداری دا چراغ گل تھی گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنا ہے تو اوس اور خزرج ایمان گھنا ہے، وہ کو دل وچ بڑا کھٹکا لگا، وہ کو دل وچ بڑا ایک ویر پہ گیا، حسد آ گیا کہ بھئی میری سرداری انہاں ختم کیتی ہے، لہٰذا وہ منافقین دا سردار بن گیا۔ نتیجہ ہے کہ ایک انڈر گراؤنڈ گورنمنٹ شروع تھی گئی، ایک شیڈو کیبنٹ بن گئی جن کی قیادت عبداللہ ابن ابی کریندا پیا ہی، اور وہ جڑا ہی انہوں کو لیڈ کریندا پیا۔ ہن انہاں دی کوشش یہی کہ جڑی حق و باطل دی کشمکش ہے، این حق و باطل دی کشمکش وچ اساں زیادہ حصہ نہ گنوں، اساں ہی کوئی پروموٹ نہ کروں، جبکہ قرآن یاد ہے کہ اور تسا جان دے وے قرآن مجید اساں آدم تے ابلیس دا قصہ 7 دفعہ پڑھا ہے، اور 7 دفعہ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ دا کہ تاری اصل ہن حق و باطل دی کشمکش ہے، ایک طرف ابلیس تے ان دی قوتاں ہیں، ایک طرف آدم تے ان دی قوتاں ہیں، یہ دنیا یہ ایک کشمکش ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ ہن تو اللہ تعالیٰ دنیا انہیں بھیجے تو کس واسطے وہ دیکھنا چاہتا ہے تساں آدم تے ان دی ذریت دا ساتھ لیندے وے یا ابلیس تے ان دی ذریت دا ساتھ لیندے وے۔ ہن ابلیس دی جڑی پچھو ٹرن والے وہ جن بھی ہیں، انساناں چ ہیں، اور یہ سارے اندے، اور انہاں دی کوشش ہے کہ باطل جڑا ہے نا وہ پھلے پھیلے، تے اہل ایمان دی کوشش ہے حق پھیلے، لہٰذا حق و باطل دی کشمکش ہے۔ منافقین دا رول یہ ہے کہ اساں دے زیادہ انوالو نہ تھیوں، کیونکہ انہاں دے ہن مفادات،
انہوں کو پتہ ہی اسا کاروبار ہی کرنا ہے، اسا دنیا چ رہنا ہے، بال بچے بھی ہیں، اصل شے تاں یہ ہے کہ دنیا دے وچ عزت ہوے، احترام ہوے، پیسہ ہوے، سرمایہ ہوے، تجارت ہوے، آمن ونجن ہوے، تعلقات ہوئن، انہوں دی آئی انہوں کو پتہ ہی حق و باطل دی کشمکش یہ چیزاں افیکٹڈ تھی ویسے زمین دی جڑی زمین دی ویلیو جی میں اسا اگر اج آکھوں تو میں سمجھو کہ زمین دا بھا ڈھے ویسی، سٹاک ایکسچینج دی ویلیو ڈھے ویسی، وہ جو کشمکش جو شروع تھی گئی ایویں جی میں پاکستان دے کہ ملک دی جنگ تھی ونجے تو ظاہر ہے اوندا ایک ایفیکٹ جڑا ہے وہ معاشرے تے پوندا ہے، اور اوندا ایفیکٹ جڑا ہے تجارت تے اور ٹریڈ تے انہیں سارا چیزاں تے پوندا ہے، لہٰذا وہ آتے ہیں کہ اگر یہ جنگ شروع تھی گئی تو یہ تو سب شے ساری کھسیج ویسی سارے کو ان دی ویلیو ڈھے ویسی، اور انہوں دے پیش نظر سارا اپنا مفاد اور اپنی یہ دنیا اور یہ سارا شاہی، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ صلح صفائی نال حل کوئی راوے، اور یہود جڑے ہیں وہ بھی اپنے دین تے رہ ونجن، مسلمان تسا اپنے دین تے رہ ونجو، کافر اپنے دین تے رہ ونجن، اور این لحاظ نہ وہ آدھے ہیں دیکھو اساں صلح صفائی والے لوگ، اساں کوئی گندے لوگ نہ ہیں، اساں چنگے لوگ ہیں، اساں چاہنے پہ ہر کوئی اپنی صلح صفائی نہ تے اللہ یہ چاہتا کہ نہیں حق کو غالب کرو۔ ہن بظاہر صلح صفائی ایک چنگی شے ہے، لڑائی چنگی شے نہیں سمجھی ویندی، انسان دا ذہن بھی آدھے یار صلح صفائی ہونی چاہیے، ہن این لحاظ نال انہاں دی بڑی ویلیو بن گئی کہ جناب اساں تو صلح صفائی کرن والے ہیں، اساں کوئی تورے والی کار کملے تھوڑے ہیں، ہر ویلے تسا جڑا ہے وہ جنگ دے گالی کریں دے ہر ویلے لڑائیں دے گالی کریں دے تے یہ کر دے سوں تے وہ کر دے سوں، اساں بابا ہیں صلح صفائی لوگ، اساں چنگے بندے ہیں، اساں سارے دے نال تعلقات بڑھا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اتھوں اے منافقین دا پودا کھڑا تھیا جنہاں دے دو منہ ہن۔ اچھا دو منہ ہن، دو منہ دا کی مطلب ہے؟ حق دے نال بھی بنا کے رکھو، باطل دے نال بھی بنا کے رکھو، کیوں جو کل کو کوئی پتہ نہیں، اگر حق غالب تھی گیا اسا آخسو بادشاہ اسا تارے نال آسے یا کوئی نہ آسے، کیویں تارے سجے موڑے کھڑے آسے، تے باطل غالب تھی گیا اسا آخسو اسا تارے نال نہ آسے، اسا تارے کھبے موڑے نال کھڑے آسے، اسا مسلمانوں کو روکا ہی تارے خلاف، تا اے او حق و باطل دی کشمکش انہاں دی خواہش یہ آئی کہ اے کشمکش ڈائی ڈاؤن تھی ونجے اور ہر کوئی آرام نال اپنا راوے، اور اسا کو جڑا ہے اسا اپنے مفادات کو مقدم کروں اور اون کو سامنے رکھوں، لہٰذا انہاں دی بندگی بھی کنارے کنارے ہی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں اللہ نے فرمایا سورہ حج سے پڑھا ہے، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جنہاں دی بندگی کنارے کنارے کرنا چاہیے، اور اگر انہاں کو دنیا دی بھلائی شلائی ملتی رہندی ہے دنیا دا مال تو بڑے مطمئن تھیندن، ایہو جی اسلام تے ایہو جی عبادت تے بڑے مطمئن تھیندن، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہوں کو کہیں آزمائش پا دے تو ول منہ دے بھرنے آ کے ڈھے ویندن، اور اللہ نے فرمایا ایک بڑے بہت وڈے نقصان ہے تو نفاق اصل ایویں سمجھو او جیڑا حق و باطل دی کشمکش کو گریز کرے، اور جیڑا اللہ دے رسول جد و جہد کریں دے پین یا صحابہ کریں دے اون دے اپنے آپ کو بچاوے کھپاوے، اپنے آپ کو پیچھو ہٹاوے، وہ گویا کہ آہستہ آہستہ ول نفاق دے پاسے ٹر ویندا۔ لیکن جے تو انسان ایک مومن ہے لیکن ایک کمزور مومن ہے فرض کرو، جے تونی او تسلیم کردا ہے کہ ہاں میرے کول کوتاہی تھی نہیں پئی ہے، میں کو اگو ودنا چاہیے، جویں ابو بکر ودے پین، جویں عمر فاروق ودے پین، جویں میں صحابہ لگدے پین، میں کو بھی اگو ودنا چاہیے، میری کمزوری اللہ صحیح میں کو معاف کر، میں کو توفیق دے، اور خلوص نیت نال وہ اللہ کو دعا منگتا رہندا ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ نفاق دی سرحد وچ نہیں ہے، اسا کو آکسوں وہ کمزور ایمان دا کیفیت ہے۔ لیکن جویں انسان ول جھوٹ شروع کر دے تے جھوٹے وعدے تے جھوٹی قسماں پڑھن شروع کر دے، اور ول بلکہ مسلمان جڑے اگو وددے پین انہاں واسطے اون دے دل وچ نفرت تے بغض آون لگ ونجے، ول او سمجھو کہ او نفاق دی سرحد وچ شروع تھی گئے، تو اے اصل وچ سمجھو۔ اور ایسا جڑا بندہ ہوندا ہے چونکہ او ایک کردار دا کمزور ہے، بودا ہے، اور اون دے ہمت کوئی نہیں، عظیمت کوئی نہیں، ایسا انسان ابلیس تے اسلام دشمن قوتاں واسطے ترنے والا ہوندا ہے، انہاں دی نگاہ ہوندی ہو جے بندے اوتے لبھو ہی ہو جائے بندے جیڑے کہ تورے نال ساز باز کریں، کیونکہ جیڑے ڈائی ہارڈ قسم دے ہوندے وہ تو نیڑے نہیں لگتے، انہاں کول تاں ایویں ویندن جویں کاں جویں غلیل کول ویندا، لیکن جیڑے ایہو جائیں ذرا کمزور قسم دے ہوندے انہاں کو ابلیس اپنے دام وچ، اور اسلام دشمن قوتاں بھی انہاں کو اپنا یار بنن، اور اے انہاں دے ول آہستہ آہستہ اعلی کار بنن، اے انہاں دے نال آہستہ آہستہ دوستی، ول ابلیسی جیڑا بھی ایجنڈا ہے وہ ابلیسی ایجنڈے دے اوتے ٹرن شروع کر دیں، مسلمانوں واسطے اوکھ پیدا کریں، مسلمانوں واسطے دکھ پیدا کریں، انہاں واسطے مشکلات پیدا کریں، جویں کہ منافقین نے مسلمانوں واسطے بڑے مسائل پیدا کر دیتے، مشکلات پیدا کر، انہاں دی ہمت پست کریں، انہاں کی مایوسی پھیلاویں، انہاں کیا کریں،
لہٰذا انہاں واسطے پرابلم یہ آ گئی. لہٰذا ایسے کردار دا انسان وہ مسلمانوں واسطے وہ دوجا ابلیس واسطے ایک ترنے والا بن جائے. اور انہاں دی اکھیں ایو جے بندے بڑے سونے لگن اور وہ چاہندے کہ مسلمانوں دے وچوں انہاں بندے کو اتنے گھنا ہوں تاکہ قیادت مسلمانوں دی انہاں دے ہاتھ جاوے تے اے سارے ہاتھ کھیڑ سن ودے سارے نال یاری نہیں بیسن ودے اساں انہاں دے ذریعے انہاں ڈائی ہارڈ لوگوں کو کنٹرول وچ رکھو. یہ ہے اتھو دا سارا سیٹ اپ ہے جن دی وجہ کو یہ نفاق بنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایویں سمجھو جی میں ایک بیماری نہیں ہوندی, یہ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, انہاں دے دل وچ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انہاں دی بیماری کو ودھا رہے سی. اور ان دا اصل سبب جڑا ہے نا وہ انہاں دا مفادات واسطے وہ سارا کچھ کریں دے پن. باقی ان دے علامات ہیں وہ پہلے بھی آ چکے ہیں, اتھاں بھی آندے ہیں. اور عبادات جی میں آکھا ہے سستی, نماز جڑا ہے اندر واسطے سستی پڑھ سن صحیح لیکن سستی ایج کرے سن. جی حضور نے فرمایا منافق دی نماز ایویں ہوندی ہے کہ وہ وقت دا انتظار کے اندر آندا ہے بلکہ لنگے نہ رہندا ٹنگے نہ رہندا وقت کو. او جی میں سورج غروب تھیون لگدا ہے وال ایویں چار اٹھی کے چار ٹھونگے مار کے بیٹھ تھیندا. مطلب ہے کہ اندر جو خضوع و خشوع وہ چیز نہیں ہوندی. یعنی فرمایا کہ نماز تو ہے جڑی اول وقت پڑھو پورے خضوع و خشوع نال پڑھو. اور ایک نماز پڑھ گئی تھی دوجی دا دل ایک شوق ہوندا ہے کہ کیں لے آواز آوے نماز اذان دی تو میں اتھا بنا. یہ مومن دی کیفیت ہے. تو منافق کو جتنا زیادہ ڈیلے کرنا چاہتا ہے بلکہ فرمایا منافق واسطے عشاء دی نماز تے فجر دی نماز بڑی بھاری ہوندی. فجر کو اندر کول اٹھا نہیں ویندا تے رات کو نیندر زور کریں دی ہے تے انہاں دو نمازاں واسطے وہ کافی ڈھلا ہوندا. یہ تو بارہ انہاں دی ایک علامت ہے. باقی مسلماناں بد دلی پھیلاون, باقی یہ آکھنا کہ اساں تا جناب اصلاح کرنا چاہنے ہیں. حالانکہ اصلاح ایک اچھی شے ہے لیکن اپنی کہیں کمزوری دی وجہ کو اصلاح مسلمان نہ کرے. ہاں اگر سمجھے مصلحت دا تقاضا ہے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یعنی انہاں دے نال معاہدے بھی کیتے لیکن وہ کہیں کمزوری دی بنیاد تے کوئی نا. وہ ایک حکمت ہے کہ ان دے ذریعے نال سکوں وقت مل ویسی اساں دعوت اور تبلیغ کے حصہ گنسوں اور مسلمانوں دی قوت کو ودے سوں. تو وہ ایک معاملہ نہیں ادا ویندا ہے. بہرحال یہ نفاق ہے ان دے بارے اللہ نے فرمایا ہے منافقین دے بارے. اور سب کو سخت ترین آیات منافقین واسطے ہیں. ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ نے فرمایا اگر اے نبی تساں انہاں واسطے 70 دفعہ بھی استغفار کرے سو میں انہاں کو والی کو نہ بخشے سو. تے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم دے سب کو تلویں درجے جو سے کیونکہ انہاں نے حق دا ساتھ نہیں دیتا. انہاں دو منہ رکھے ہوئے ہیں. انہاں نے لوہانہ بناؤ کرنے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کے نال بھی تاکہ فائدہ اتھو بھی مل ونجے اور مسلمان دشمن قوتوں کے نال بھی بنا کے تاکہ اتھو سا کو جڑا ہے فائدہ ملے. تو انہوں نے دو منہ جڑے ہیں بڑے ہوئے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ انہاں واسطے بہت سخت الفاظ فرمائیں. اور تو کو یاد ہو سی ایسا پڑھا ہے عبداللہ ابن ابی جڑا فوت تھیا تو اللہ نے وال آیات اتاری اے نبی تساں ان دی قبر تے بھی نہ کھڑے تھے ہو, تساں ان دی نماز بھی نہ پڑھو, تساں کیوں دی نماز پڑھ دے. بہرحال وہ تاں رسول دا اپنا ایک کام آئی انہوں نے کیتا لیکن اللہ نے واضح کر دیتا کہ میرے واسطے منافقین واسطے کوئی جا کوئی نہیں. انہوں کو چاہیے کہ وہ حق دا ساتھ رہن پورے ڈیڈیکیٹڈ تھی کہ کمیٹڈ تھی کہ جویں کہ بنا صحابہ نے دیتا. تو یہ منافقین دے حوالے نال کچھ تمہیدی گال ہیں انشاءاللہ ان دا ترجمہ کرے سوں کو ساری گال آوے سے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اے نبی تواڈے کول منافقین آندن تے آدھن اسا گواہی دینے ہیں کہ تساں اللہ دے رسول ہے. ہن دیکھو انہاں دی طریقہ کار دیکھو, رسول کول آئے بیٹھے ہیں صحبت وچ بیٹھے ہیں جناب اسا گواہی دینے ہیں تساں اللہ دے رسول ہی اسا کو پچھو ہٹن والے کوئی نہیں. تو فرمایا واللہ یعلم انک لرسول, تے اللہ بھی جاندا ہے کہ تساں بے شک اندے رسول ہی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیندا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. منہ تو کچھ ہیں پچھو کچھ ہیں. یہ صرف منہ تو کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف دو منہ جو رکھیں دیں ایک منہ تارے پاس ہے تو کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح ایسا منینے ہیں لیکن پچھو کانڈے چ آ کے جلے بہر میں دیں والا دیں ٹھیک ہے اسا یہ آکھا تو ہے رسول ہے لیکن انہا مطلب یہ کوئی نہیں کہ رسول دی ہر گال منو. ٹھیک ہے جڑی آسان ہو سی من گن سو, جڑی مشکل ہے ساری کو نہیں مننی ویندی. یہ کوئی ضروری تو نہیں. ہوں یہود نے یہ آکھا اچھا انہاں کو یہود نے پٹی پڑھائی. یہود نے آکھا کہ جناب گال ہے کہ اسا ہی مسلمان ہیں. کیوں دیکھو اسا سارے رسولوں کو منینے, اسا اللہ کو منینے, اسا آخرت کو منینے, کتابہ کو منینے. وانج نہ وانج صرف ایک دو رسولوں کو نہیں سے منینے نا تو انہاں کوئی فرق نہیں پوندا باقی اسا سارے رسولوں کو منینے.
انہوں نے بھی یہ آکھا، انہوں نے آکھے دیکھو جی اساں بالکل سب پورے خالص مسلمان ہیں، اللہ کو منینے، آخرت کو منینے اور سارے رسولوں کو منینے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منینے، لیکن دیکھو نا ہر گال منن دی نہیں ہوندی، جیڑی گال منن دی ہو سی منے سوں، جیڑی گال منن دی کوئی نہیں تو نہ منے سوں، یہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، اساں کوئی فائدہ نہیں لگے کھڑے، ٹھیک ہے جیڑی منن دی ہو سی من گن سوں۔ یہ انداز انہوں نے کیا کیتا، اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیندا ہے جھوٹین، کیونکہ اللہ تعالیٰ یاد ہے مننا ہے تو پورا منو، کیونکہ اللہ دا رسول ہے، اللہ دا نمائندہ ہے، وہ جیڑا کچھ آدھا پہ وہ ساری وحی دے حوالے نال آدھا پہ، یہ تسا انکار کرن تسا اللہ دا انکار کریں دے پے، اور اسا کو یہ اللہ نے فرمایا اسا کو یہ بندے نہیں چاہیے کہ جڑے اس قسم دے ہومن اور ہاں پاسو بنا کے رکھے۔ اتخذوا ایمانہم جنتن، اے ہن نفاق دی پہلی علامت، انہوں نے اپنی قسماں کو آڑ بنا کے ہے، ڈھال بنا کے ہے، یعنی جی میں پہلے تو عرض کیتا ہے کہ جنگ تھی، منافقین آئے، انہوں نے آکھا کہ جناب اللہ دے رسول ساکو اجازت دیو، اساں ہی نہیں ون سکتے، تو آپ کو پتہ ہے میری زال پیچھو بیمار پئی ہے، بڑے دہاڑے تھی گئے، انہوں کوئی کرنا لائے کوئی نہیں، کوئی بہ نے آکھا حضور تو آپ کو پتہ ہے میرا فلانا مہمان او فلانی جہاں تو آیا ہے، ہن کیا آکسی جو بھائی مہمان آیا بیٹھا تو ٹورا وینا ہے، یہ کوئی چنگی گال تو تسا آپ سوچو یہ کوئی چنگی گال ہے، مہمان جو ہے بیٹھا ہوں تسا مہربانی کرو میں کوئی اجازت، یہ انہوں نے پہلے کوڑ مارنا شروع کر دیتا، اندر بعد وال قسمہ شروع کر دے، اللہ دی قسم میں تو بالکل ٹھیک آدھا پیا، میرا پورا ہی ارادہ ہے میں تو ونجنا چاہنا، تسا آکھو تو میں ٹور بیسنا، لیکن تو آپ کو پتہ ہے میرے واسطے بڑی مشکل ہے، میں قسم جا کے اگلی دفعہ گیا ہوئے میں نہ ونجا تو تورا یہ انداز کہ اللہ دے رسول کو یعنی دھوکھے چ رکھن دی کوشش، فریب دیون دی کوشش، تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے دے، فصدوا عن سبیل اللہ، تے رکیندن اللہ دی راہ، یعنی ظاہر ہے انہاں دے کردار کو دیکھ کے کچھ بے لوگ وہ آکھسن یار انہاں کو اجازت ملے گی، اسیں اجازت او تو صحیح کچھ کوشش کرو مت ایک دو گالی اتے تلے کرو کہ پتہ جڑا ہے تو کوئی اجازت مل ونجے، تے اے اب خود بھی رک دین تے بنا کوئی روکن دی کوشش کریں دے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا عمل ہے جڑا اے کریں دے پین، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اور اے اس واسطے کہ ایمان گھنا ہے تے ول کفر اچ لگے گا، ہن اتھا منافقین ایمان گھنا تو بعد حقیقتاً کفر اچ نہیں گئے، یعنی انہوں نے یہ نہیں آکھا کہ جناب اسے اسلام گھنا ہے لیکن اے تسا جو ہر ویلے آدھے وے نکلو اللہ دی راہ تے اے کرو تے او کرو، واہ واہ سارے کو لے نہیں جیندا، اے کلمہ اے پیا وے اسا ویندے پے، اے کہیں نہیں کیتا، اتنی جرت کوئی نہ، اتنی اصل گال کیا ہی کہ انہوں نے آکھا اے بھی رہ ونجے تے آرام نہ ویسو اپنی مرضی نہ ویسوں نہیں تو نہ پیا ویسوں، اے کو اللہ نے کفر آکھا، اے کفر حقیقی ہے، یعنی انسان اپنے عمل دے نال اپنے کردار دے نال رسول کو تکلیف دے وے، مسلمانوں کو تکلیف دے وے، جبکہ اگو بے ودتے پہ ہوئے تو یہ پچھو رہ ونجے، فرمائے اے او ہیں جیڑے ایمان گنا ہے تے والے نہ کفر کیتا ہے، یعنی پچھو ہٹ گئے، کمزوری دکھا دیتی نے اور پسپائی اختیار کی نے، فطبع علی قلوبہم، پس اللہ نے بھی انہوں دے دلوں تے مہر کر دیتی ہے، فہم لا یفقہون، ہن انہاں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آندی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جی تساں انہاں کو دے دے وے انہاں دی ڈیل ڈول تو کچھ چنگی لگدی ہے، مطلب یہ انہاں دا ایک طریقہ کار ہے کہ بیعت تے روب داب کپڑے او فرسٹ کلاس کڑکڑ کریں دے مایا لے لگے ہوئے اور ایک ٹوپی یعنی وہ ٹوپی یا اپنا پگڑی پاتی ہوئی اور اپنے دو چار بندے نال رکھے ہوئے اور گال کرن دا انداز اور این طریقے نال ایک بیعت تے ایک یعنی اپنا شخصیت دا روب گھٹن واسطے، تو اے نبی انہاں دا ڈیل ڈول تو کچھ چنگا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے سد پوچھیندے بندے ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں، یہ اسلام دے نال اگر آ ونجن سوچیں دے اسے مسلمان انہاں ہی چو اگر کوئی مسلمان تھی ونجے بھائی مسلمان اسلام کو بڑی تقویت مل ویسی، کیا بات مزے آ ویسے، لیکن انہاں کوئی پتہ کوئی نہ کہ اندروں کردار دے بڑے کمزور ہیں، تو مطلب ہے ایک انسان دے ظاہر کو دیکھ کے انسان اتنا او نہ تھی ونجے، اصل شے کردار ہے۔ ابو بکر صدیق دے بارے چاہتا ہے انتہائی کمزور نحیف الجثہ انسان، پتلے سکے، لیکن وہ اس قدر یعنی اندروں کردار دے پختہ ہن کہ عمر فاروق جہاں بندہ بھی جڑا بظاہر بڑا سخت آدمی ہے لیکن مسئلہ زکوٰۃ دوتے انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ مہربانی کرو مسلمانوں تے ذرا ہاتھ ذرا ہولا رکھو، یہ نہ ہوئے اسلام میں چاہیں تو واپس ہی پلٹ رہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں او کم جڑا اللہ دا رسول کر گیا میں لازماً وہ کرے ساں، میں پوری زکوٰۃ انہاں کول گھنساں، اور اگر انہاں نے میں کو زکوٰۃ پورا اٹھ دیتا تے رسی نہ دیتی تے رسی بھی گھن کے راساں، کیونکہ میرا اللہ دا رسول میں کو جڑا کچھ آگ میں او کرے ساں۔
عمر فاروق آکھا کہ بھائی ان کو یہ جتنا پختہ آدمی ہے ان کو وقت کوئی بھی اندر نہیں تھی سر، مطلب پتلا کمزور انسان لیکن عظیمت کردار اور اپنے موقف تے ڈٹ ونجن والا، یہ ہوں شخصیت. ضروری نہیں کہ جانا جسا بہوں وڈا ہوئے تو بھارا ہوئے تو اندروں وہ جڑا ہے وہ پھڑکتا کھڑا ہوئے تو لتاں جڑے کمبدیاں کھڑے ہون، وہ نہیں ساری گال ہوندی اندر دا مضبوطی، کردار دی مضبوطی. وہیں یقولو تسمع لقولہم، اور جڑن ایک گال کریں دن تو تساں انہیں دی گال کو بڑا سن دے وے. گال کرنا تو ڈام ہی انہوں کو آندا ہی، لہجہ طریقہ بڑی مرصع تے مسجع گفتگو تے گال گال تے قسم تے گال گال تے حاضر تے میں اے جان بتا رہے ساں تے یہ ہے تے وہ یہ کردار ہے. اور ہمیشہ اکثر یہ کردار جڑا ہوندا ہے یہ صرف اتو دی گالی ہوندے تلے کشے نہیں ہوندی. جیلے وقت آندا ہے جڑے خاموش چپ کر کے بیٹھے رہندے وہ جہاں سر دے ویندے، لیکن جڑے گالی منہ کریں دن وہ جیلے وقت اوکھا ویلا آندا ہے وہ ملے الہٹ ویندے بھائی. تو جڑا مومن ہوندا ہے وہ ہی مینز بزنس، جڑی سوچیے خاموشی دے نال اپنا جی بالکل اسا تو ساتھ رسو، سیدھی گال کھلی گال اور بالکل منہ تے گال. انہاں دے ہوتا ہے لیپا پوتی خوشامد چاپلوسی اتے تلے، لیکن عین وقت سر دے گا. کانہم خشب مسندہ، یہ ایویں ہیں جی میں سکے لکڑیاں دیوار نال ٹنگے کھڑے ہوں. مطلب اللہ نے مثال لیتی ہے کہ لکڑ وہ ہوندی ہے جی میں درخت ہے، درخت کھڑوتا ہے اپنی نال تے کھڑوتا ہے، ایک قوت ہے اندر ایک وہ لکڑے جن دے اندر کھڑے تھیون دی قوت کوئی نہیں، وہ کو سہارا چاہیے، وہ دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑی ہے. مطلب انہاں دے اندر دی کردار کوئی نہیں، یہ ٹیک لگے ہوئے لکڑیاں ہیں، انہاں دے اندر کوئی مضبوطی کوئی نہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ دوتے ایویں سمجھتے ہیں اے بلا سارے تو ڈٹھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت جڑی اللہ دی طرفوں لاندی ہے انہاں کو ہر ویلے تھڑکا لگا رہندا ہے کہ بھاویں ای آیت ساڈا نہ آندا ہے تے ہن ساڈا کچا چٹھا کھلدا ہے تے اللہ دا رسول جڑا ہے ہن کھڑا تھی کہ آدا ہے کہ اللہ نے لسٹ دے دیتی ہے تے قرآن اللہ فرمیندا پہ فلانے منافق کمبدے تے تھڑکدے رہندے ہیں ہر ویلے بھاویں ساڈا نہ آندا ہے تے ہر چیخ دے او سمجھدے ہیں کہ ساڈا اوتے آئی. ہم العدو، اللہ فرمائے یہ دشمن ہی وے، فاحذرہم انہاں کو بچ دے روائے، قاتلہم اللہ، اللہ انہاں کو برباد کرے، انا یوفکون، یہ کتھا پھرے بین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.